دنیا میں ایک جذبہ ہے جسے کبھی عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جذبہ جسے عشق و محبت کہتے ہیں یہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا۔ یہ امیری غریبی نہیں دیکھتا، یہ چھوٹے بڑے نہیں دیکھتا، یہ اچھے برے نہیں دیکھتا۔ جہاں محبت ہو گئی، جہاں عشق ہو گیا، اس کے اپنے قاعدے اصول ہیں، اور یہ بات مسلمہ ہے پوری دنیا میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں عشق و محبت بھی آداب دربار کا پابند ہے۔ ادبگاہ است زیر آسمان از عرش نازک تر۔ آپ کا دربار عالی زیر آسمان مدینہ منورہ میں لگا ہوا ہے، لیکن معاملہ عرش عظیم سے بھی نازک تر ہے۔ نفس گم کردمی آیند ابو بکر و عمر اینجا۔ شاعر نے تو کہا تھا نفس گم کردمی آیند جنید و بایزید اینجا، لیکن میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتا ہوں کہ بایزید اور حضرت جنید بہت بڑی ہستیاں تھیں، لیکن ابو بکر و عمر کی تو خاک پا بھی کوئی نہیں۔ یہاں تو وہ دم نہیں مارتے تھے، نفس گم کر دمی آیا ابو بکر و عمر ہی جا۔ یہاں اونچا سانس لینے کی جرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نہیں ہوتی۔ اب یہ جو صحابہ بیٹھ رہتے تھے ارشاد عالی سننے کے لیے، یہ محبت کیا تو مجبور ہو کر بیٹھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہے اپنی محبت پاس رکھو، میرے نبی کو پریشان نہ کرو، اٹھ جاؤ۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر بلند نہ ہونے دینا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس کے مخاطب کون تھے؟ مہاجرین و انصار، جنہوں نے 13 برس مکہ مکرمہ میں رفاقت کا حق عطا کر دیا اور دنیا کی ہر تکلیف اٹھائی، گھر بار جائیدادیں مال اولاد رشتے چھوڑ کر ہجرت کر لی۔ انصار جنہوں نے سینے کھول دیے، فرمایا ساری تمہاری محنتیں، بدر و احد کی شہادتیں، تمہاری جہاد، تمہارا غازی ہونا سب قبول، لیکن اگر بھولے سے بھی آواز میرے نبی کی بارگاہ میں بلند ہو گئی تو میں سب کچھ دے ماروں گا، نہیں ضرورت تمہاری بات تو۔ یعنی عشق و محبت بھی آداب رسالت پناہی اور دربار رسالت کے آداب کے پابند ہیں۔ کوئی محبت میں بھی گستاخی کرے گا تو مارا جائے گا، اور ویسے گستاخ تو ویسے ہی مارا جائے گا۔ عشق و محبت ایک بے باک جذبہ ہے، فرمایا ہوگا، لیکن یہ بارگاہ اتنی نازک تر ہے کہ یہاں عشق و محبت کو بھی آداب دربار کے اندر رہنا ہوگا۔ جو باہر جائے گا اسے دھلکار دیا جائے گا، اسے نکال دیا جائے گا۔ میرے بھائی، جب معاملہ اتنا نازک ہے تو پھر سوائے اطاعت کے تو چارہ نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اطاعت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ دونوں جہاں ملتے ہیں۔ دنیا میں بھی عزت اور دولت و شہرت ملتی ہے، آخرت کی بھی عزت و دولت و شہرت ملتی ہے، دونوں جہاں ملتے ہیں محمد الرسول اللہ کی جوتوں کی خاک سے، لیکن خلوص سے دل سے کوئی اطاعت کر کے دیکھے۔ نہیں اطاعت کر کے کچھ گوانا نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے، بے پناہ ملتا ہے۔ اطاعت شاعروں کی جب موت بھی آتی ہے تو قرآن کریم نقشہ کشی فرماتا ہے
پھر فرشتے آ کر ان کے پاس جنت کی خوشبوئیں لباس ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یار ہم نے تو ساری زندگی بھی تیری مدد کی، تیرے ساتھ رہے، آج تیرا جانے کا وقت ہے، تیاری کر، چل چلیں، تیرے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور تیرے لیے بشارت لائے ہیں، آج تو بارگاہ الہی میں حاضری کا دن ہے۔ اسے جنت کے لباس پہنا کر خوش خوش لے جاتے۔ اور نافرمانوں کی موت آتی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، پور سے جان کو نکالتے ہیں، روح بھاگ بھاگ کر چھپ رہی ہوتی ہے، وہ مار مار کے نکال رہے ہوتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، نکالو روح کو اپنی، آج وقت آ گیا، آج حساب دینے کا، بہت موجیں کر لی تم نے، بہت نافرمانیاں کر لی۔ یہ طاعت میں تو مزے ہی مزے ہیں، جو موت کو بھی زندگی میں بدل دیتی ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اتنی بڑی نعمت کہاں مل سکتی ہے؟ لیکن نصیب کی بات ہے، اللہ کریم جسے نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ